قل من رب السماوات والارض، اے نبی سے پوچھئے کہ بتاؤ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ، پھر خود ہی نے جواب دو اللہ، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء، کیا تم نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور پشت پناہ بنا لیے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نفع اور نقصان والا معاملہ کرنا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایگزامپل دی جا رہی ہے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اس طرح جو توحید کے اوپر ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، کسی اور ہستی کو نہیں دی جا سکتی۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں؟ خلقوا کخلقہ، کہ کچھ پیدا کیا ہو انہوں نے بھی جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کے اوپر تخلیق جو ہے وہ ایمبیگوٹی کا شکار ہو گیا، یہ مشتبہ ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فلاں ہستیوں نے بنائی ہے، اس وجہ سے اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل ڈینائل کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک درمیان کا عقیدہ گاڑ لیا کہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی دیتے ہیں۔ بھئی قرآن تو اس چیز کو کہیں جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ والی بھی بات کوئی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کسی کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں، حکمت دیں، اور وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کبھی انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی، یہ لوگوں نے ان کی طرف اگر غلط بات منسوخ کر دی ہے تو وہ مجرم ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے۔ وہو الواحد القہار، اور وہ ہی اکیلا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، غالب۔ دیکھیں کوئی دور دور تک شرک کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی الہ اور ہوتا نا تو زمین و آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتے نا تو یقیناً اللہ کے عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ اس عرش کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس مسند حکومت میں بیٹھ جائے۔ اور سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ تو دنیا کا اتنا بیلنسڈ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے۔ دو میں تو اختلاف آ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جیلسی فیکٹر آ ہی جاتا ہے، اور توحید تو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا آئی ایم جیلس گاڈ، ہاں میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو، نہ آسمانوں کے اوپر، نہ زمین کی گہرائیوں میں، نہ سمندروں کی تہوں کے اندر، میں اکیلا خدا ہوں اور جیلس گاڈ ہوں۔ بنی اسرائیل کا گاڈ جیلس گاڈ ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ تکبر، انا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ اکیلا ہے، باقی سب اس کے برونے منت ہے۔ ہمارے کیس میں تو تکبر جو ہے یہ عیب ہے، اللہ کے کیس میں یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ ہمارے کیس میں عیب اس لیے ہے کہ ہمیں شایع نہیں ہے، اور اس کے کیس میں کوالٹی اس لیے ہے کہ اسے شایع ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔